الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الدنيا كلها متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة أو كما قال صلى الله عليه وسلم محترم حاضرین کرام، عزیز نوجوان دوستو، بزرگوں، قرآن کریم کی دو آیات کی ایک مختصر سی توضیح و تشریح ہوئی۔ خطبہ نکاح کے موقع پر پڑھی جانے والی اللہ تبارک و تعالی نے اصلاح اعمال کی طرف انسان کو متوجہ کراتے ہوئے آخرت کا ثمرہ اور اس کے جو نتائج ہیں اللہ نے یہ بھی بیان فرما دیے۔ مشکات شریف کے اندر ایک روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، نکاح کے اس خطبہ مسنونہ میں اللہ نے برکت رکھی اور ایک طویل عرصے سے ایک معمول چلا آ رہا ہے، یہی نکاح کے موقع پر مسنون خطبہ پڑھا جاتا ہے، لیکن جو آیتیں پڑھی جا رہی ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ کاش کہ ہمیں یہ سمجھ میں آ جاتا کہ خطبہ نکاح کے موقع پر اللہ اپنے قرآن کے ذریعے سے بندے کو زندگی کے لیے کیا پیغام پہنچا رہے ہیں۔ خطبہ پڑھنے والے پڑھ دیتے ہیں، سننے والے سن لیتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، لیکن اس کے اندر انسان کے لیے ہدایت کیا ہے؟ اس آیت کے اندر جو ہے میں بہت ہی اختصار کے ساتھ بتا کر آگے بات نکل لوں۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ،
اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وقولوا قولا سدیدا، اور سدید یہ جو لفظ ہے قرآن کریم کے اندر سدید، یہ ایسا جامع اور معنی لفظ ہے، سچائی پر، امانتداری پر، دیانتداری پر، یہ سارے ایسے معاملات ہیں، یہ سارے معاملات کو محیط ہے، گھیرے ہوئے ہیں، اگرچہ کہ سب کے لیے الگ الگ لفظ ہے، سچائی کے لیے صدق کا لفظ ہے، امانتداری کے لیے امانت کا لفظ ہے، دیانت کا لفظ ہے، وعدے کے لیے یہ ایسے عربی میں مختلف الفاظ آئے ہیں، لیکن اللہ نے سدیدہ کا جو لفظ فرمایا، یہ لفظ سدید یہ سارے معنوں کو محیط ہے، گھیرے ہوئے ہیں، یعنی اللہ نے فرمایا قولوا قولا سدیدا، تم سیدھی بات کہو، مطلب یہ ہے کہ بات بھی سیدھی کہو، زندگی کے اندر امانت دار بھی رہو، وعدہ خلافی بھی نہ کرو، جھوٹ بھی نہ بولو، معاملات کے اندر سیدھا پن اختیار کرو، یہ ہے مطلب۔ لیکن یہاں پر قولو کیوں کہا گیا؟ زبان کو اس میں خاص دخل ہے۔ زبان ایک ایسی چیز ہے، احادیث مبارکہ کے اندر حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جب انسان سو کر صبح میں اٹھتا ہے تو سارے اعضاء زبان سے منت سماجت کرتے ہیں، دیکھ بھائی زندگی کا آج کا پورا مدار تیرے اوپر موقوف ہے، تو اگر خاموش ہے تو پھر ہم سب سلامت ہیں، اگر تو ٹیڑھا میڑھا چلے، جھوٹ بولے، خیانت کرے، اور جو بھی مسئلہ تجھ سے ہوگا اس کے ذمہ دار ہم سب اعضاء ہوں گے۔ جھوٹ زبان بولتی ہے، بدنام پورے اعضاء ہوتے ہیں، اور پورے انسان پر الزام لگتا ہے کہ جھوٹا ہے۔ ایسے بہت سارے معاملات ہیں جو انسان کی زبان پر موقوف ہے، اس لیے اللہ نے فرمایا قولوا قولا سدیدا، سیدھی بات کہو، جو بولنا ہے سچ سچ بولو۔ اللہ تعالیٰ ما یلفظ، انسان جو بھی بولتا ہے، من قول، زبان سے جو بات ہوتی ہے، جو لفظ نکلتا ہے، رقیب عتید، اس پر اللہ نگہبان مقرر کیے ہیں۔ آج کے اس مسئلے میں اسے سمجھنے کے لیے بہت دور جانے کی ضرورت نہیں۔ اللہ دنیا کے اندر جو اسباب اور حالات پیدا کرتے ہیں، یہ سارے کے سارے اسباب اللہ کی کتاب کو، اللہ کی ذات کو، نبی علیہ السلام کے دین کو سمجھنے میں معاون اور مددگار ہیں۔ میں اس کی مثال آپ کو دوں گا۔ بخاری کی ایک روایت ہے جو آخری روایت ہے، اس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلمتان حبیبتان، دو ایسے کلمے ہیں جو اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہیں، ثقیلتان علی المیزان، میزان پر ثقیل ہیں، یعنی بھاری بھرکم وزن ہے، خفیفتان علی اللسان، اور زبان پر بہت ہی ہلکے ہیں۔ وہ کلمے کیا ہے؟ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اب اس روایت کے اندر یہ بات سمجھ میں آتی ہے، ہلکے پھلکے سے دو لفظ، یعنی زبان پر ہلکے، یعنی کہنے کے لیے بہت ہی آسان ہے، مشقت نہیں ہے، بالکل اس پر پوری طاقت لگانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ترازو میں پرڑے میں یہ میزان پر بہت بھاری ہے۔ یہ میزان پر بھاری کیسے ہو گئے؟ انسان دنیا میں زبان سے نکالتا ہے۔ اب اسے آپ مثال سے سمجھو، ہمارے پاس جو موبائل ہے اس کا جو نیٹ ورک ہے، یہ نیٹ ورک پاور کام کیسے کرتا ہے؟ ہوا کے ذریعے سے۔ ہوا ہے نیٹ ورک کا جو پاور ہے، یہاں سے لے کر امریکہ تک،
امریکہ سے سعودی تک اس کا جو نیٹ ورک پاور ہے وہ ہوا کے تسلط، ہوا کے رخ سے کام کرتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہمارے جو باتیں ہیں، ہمارے کہنے کا جو انداز ہے، یا ہوا کے ذریعے سے کیچ ہو کر وہاں تک پہنچتا ہے۔ جب بندے کی بنائی ہوئی چیزوں میں ہوا کو مسخر کر کے جب یہ کام کیا جا رہا ہے تو یہ ہوا پر اللہ کی قدرت ہے، آسمانوں اور زمینوں پر اللہ کی قدرت ہے۔ اللہ چاہتے تو کچھ بھی کر دیتے ہیں۔ تو ہمارے جو الفاظ ہیں اسے اللہ ہوا میں نگہبان بنا دیتے ہیں، اللہ فرشتوں کے ذریعے سے نگہبان بنا دیتے ہیں۔ جیسی اس کی مرضی ویسا ہمارے بولوں کی حفاظت ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ زبان میں جو آیا ہم بول دیے، جیسے کہ بولتے ہیں نا رات گئی بات گئی، ایسا نہیں ہے، رات گئی بات باقی رہ گئی۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کسی کو کہا رات گئی بات گئی نہیں، یقیناً رات تو چلی گئی لیکن اس رات میں جو بات ہوئی اس کا گناہ یا اس کا ثواب، اس کا وبال، اس کا اجر جو بھی ہے وہ باقی رہ گیا۔ رات ہوئی، انسانوں کا ایک طبقہ خیر میں لگ گیا، رات چلی گئی، وہ خیر باقی رہ گیا، وہ خیر کے کام، اس کا اجر ان راتوں کے اندر، ان دنوں کے اندر اس کا بولنا، اس کا کہنا، اس کے رفتار و گفتار اللہ نے اسے محفوظ کر دیا۔ اب پھر کیسے ہو گیا کہ بات گئی ہم کہہ دیے اور بات ختم ہو گئی؟ ہر چیز اس طرح نہیں ہے۔ ہمارا ایک ایک لفظ بھی اللہ کے یہاں محفوظ ہے، یہ ریکارڈڈ ہے۔ جب اللہ کے سامنے حاضری ہوگی کھلیں گے، ہمارا ایک ایک لفظ بھی اللہ کے سامنے کھل کر آئے گا، اور اللہ فرماتے بندے تو نے اس موقع پر یہ لفظ کہی، اس موقع پر یہ لفظ کہی، اس موقع پر تو نے یہ کہا، فلاں کو گالی دی، فلاں پر ظلم کیا، فلاں وقت تو نے یہ کیا۔ ہمارا ایک ایک لفظ محفوظ ہے۔ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں سرزمین ہندوستان پر، ایک ایسی ہستی آرام فرما ہے۔ آج ہندوستان بدعت خرافات سے بچا ہوا ہے تو اللہ نے ان بزرگ کو سبب اور ذریعہ بنایا جن کو کہتے ہیں شیخ احمد سرہندی مجدد الف ثانی نور اللہ مرقدہ۔ یہی وہ مجدد الف ثانی ہے، ان کے شیخ پیر و مرشد حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت خواجہ صاحب کی محفل جو ہوتی تھی وہ محفل ایسی کہ گونگوں کی طرح، نہ مریدین بات کرتے تھے نہ شیخ بات کرتے تھے۔ حضرت کی مجلس لگتی، حضرت کے مریدین جاتے بیٹھے رہتے اور حضرت سر نیچے جھکا کر خاموش بیٹھے رہتے تھے۔ بعض مرتبہ ہوتا ایسا پورے کا پورا مجمع روتا تھا۔ حضرت مفتی مظفر حسین صاحب نور اللہ مرقدہ کے سلسلے میں حالات میں ایک بات لکھی ہے۔ ایک موقع پر ایک جلسے میں جانے کا اتفاق ہوا تو اس وقت حضرت مفتی مظفر حسین صاحب نور اللہ مرقدہ گئے، اسٹیج پر بیٹھ گئے، ایک لفظ نہیں کہا، مائک بند کر دی، بند کر آخر میں حضرت نے دعا کر دی، دعا کر کے واپس چلے آئے۔ نہ کسی نے کچھ کہا، نہ حضرت مفتی مظفر حسین نے کچھ کہا۔ جو فائدہ امت کو ہونا تھا اللہ نے وہ پہنچا دیا۔ دونوں طرف سے آئینہ صاف تھا، آنے والی پبلک حضرت کی عقیدت و محبت لے کر آئی تھی، اور حضرت وہاں بیٹھ کر اللہ سے مانگ کر جو دینا چاہتے تھے وہ دے کر بھی چلے گئے۔ کایا پلٹ گئی۔ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس ایسی ہوا کرتی تھی،
حضرت خاموش بیٹھے رہتے تھے، کبھی کبھار ضرورت پڑتی تب بولتے تھے۔ حضرت سے فرمایا کہ حضرت آپ بولتے کیوں نہیں؟ تو ایک موقع پر حضرت نے فرمایا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، ہمارے جو جملے ہیں، ہماری زبانوں سے جو بات نکلتی ہے، اس بات پر اللہ نگہبان ہے۔ آپ کچھ پوچھو میں کچھ بولوں، یا آپ کچھ کہو میں کچھ کہوں، باتوں کی باتیں چلتی رہے، کبھی غیبت بھی ہو جائے، کبھی جھوٹ بھی نکل جائے، کبھی نازیبا کچھ لفظ نکل جائے، ہو سکتا ہے کہ اللہ کیا اس کی پکڑ ہو جائے۔ اللہ نے فرمایا ہمارے ہر بول پر اللہ نگہبان ہے، اس لیے میں زیادہ تر خاموش رہتا ہوں۔ اور ہمارا حال کیا ہے؟ ہمارا مزاج یہ ہے کہ جہاں 4 آدمی بیٹھ گئے، ایک تو مشہور ہے عورتوں کے سلسلے میں، جہاں 4 عورتیں بیٹھ گئی وہاں غیبت ہی غیبت، فلاں وہ کپڑے لے رہی ہے، فلاں کپڑا پہن رہی ہے، فلاں مجلس میں جا رہی ہے، فلاں کام کر رہی ہے، لیکن مرد حضرات کے پیچھے نہیں ہے۔ آج کل مردوں کا بھی یہی حال ہے، 4 افراد کیا بیٹھے، 5ویں کے سلسلے میں ہم شروع ہو جاتے، 5 کیا بیٹھے، کی باتیں نکلتے ہیں، پھر ان الفاظ کو اللہ اس کے نام اعمال میں، اس کے کھاتے میں رجسٹرڈ کے طور پر محفوظ کرتے ہیں، اور جب بندے کے اللہ کیا پیشی ہوگی تو پھر یہی وہ الفاظ ہیں ہمارے سامنے آتے ہیں، اس وقت ہم انکار بھی نہیں کر سکتے، چھوڑ بھی نہیں سکتے۔ تو حضرت خواجہ باقی باللہ سے پوچھا گیا کہ حضرت آپ کی مجلس میں ہمیشہ سناٹا اور سکتہ رہتا ہے، آپ کچھ کہیے۔ حضرت نے نظر اٹھا کر دیکھی اور فرمایا کہ بھائی جسے ہماری خاموشی کا فائدہ نہیں ہوا، اسے ہمارے بولنے کا بھی فائدہ نہیں ہوا۔ یہ اللہ والوں کا مزاج، اپنے زبانوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ جب ان کی زبانوں کی حفاظت ہوتی ہے تو پھر اللہ ان کے نور سے، ان کے فیوز و برکات سے وہ استفادہ امت کو کرتے ہیں، استفادہ پہنچاتے کہ امت بھی لینے والی ہوتی ہے اور یہ بھی دے کر چلے جاتے ہیں، زندگیاں سنور جاتی اور بدل جاتے ہیں۔ اس پر بڑے بڑے مشائخ علماء نے بہت کچھ لکھ دیا ہے، میں اختصار کے ساتھ کسی کو کہتا ہوں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، نکاح کے موقع پر یہ پیغام دیا جا رہا ہے، تمہاری جو ازدواجی زندگی شروع ہو رہی ہے، قولوا قولا سدیدا، سیدھی سیدھی بات کہو۔ کیا مطلب ہے؟ کبھی میاں بیوی پر الزام دھر دیتا ہے، کبھی بیویاں شوہر پر الزام دھر دیتی ہے، ان کا اختلاف کچھ ہوتا ہے، جب بڑوں کے سامنے آتے ہیں اپنی ناک کا مسئلہ ہوتا ہے، شوہر سوچتا ہے ارے میں ایک بیکوں کے سامنے ہار مارنا، اس کے اوپر کبھی ہر موقع پر، ہر مسئلے پر، ہر لمحے میں جو بات کو سیدھی سیدھی بات کہو۔ کبھی ایسا ہوتا ہے چونکہ بہت سارے موقع پر فیصلے آتے ہیں، اس وقت جو باتیں ہوتی ہیں اس کا تجربہ آپ کو بتا رہا ہوں، جب لڑکیاں ساس سسرے سے الگ ہو کر رہنا چاہتی ہیں، اس وقت یا تو شوہر پر الزام ہوتا ہے، یا تو گھر کے بڑوں پر الزام ہوتا ہے، یا تو پھر پڑوسیوں پر الزام ہوتا ہے، ان کا ظلم ہو رہا ہے، ہم نہیں رہ سکتے، ہم فلاں نہیں کر سکتے، ہم اس گھر کے اندر نہیں رہ سکتے۔ تو دونوں کے لیے پیغام ہے قولوا قولا سدیدا، تم اپنی زندگی گزارو تو سیدھے سیدھے گزارو۔ یہ جو تمہارا گٹھ ہے، یہ تمہارا جو جوڑ ہے، یہ اللہ کیا سے بند کر آیا ہے، اور اللہ کے نام پر تم حلال ہوئے ہو، اس لیے تم قولوا قولا سدیدا، بات کہو تو سیدھی اور سچی بات کہو، جھوٹ نہیں، دھوکہ نہیں، الزام تراشیاں نہیں، بہتان نہیں، غیبت نہیں، اللہ کی رضا والی زندگی گزارو۔ کیوں کہا گیا لفظ قولوا قولا سدیدا؟ یہ جو تقوی کا جو لفظ ہے، اس کے بعد زبان سے
ایسے ایسے گناہوں کا صدور ہوتا ہے کہ کبھی ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ ہوتا کیا معلوم؟ بہت سارے مواقع پر اس طرح ہو جاتا ہے، آپس میں دو شخصوں میں بحث ہو رہی ہے، اس لیے میں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں عوامی سطح کے لوگ دین کے کسی مسئلے پر ہرگز بحث نہ کریں، اس لیے کہ بعض مرتبہ ہوتا ایسا ہے کہ ان دونوں کی بحث ہو رہی ہے، کہیں نہ کہیں ایسے کلمات نکل جاتے ہیں، ایسے جملے نکل میرا ایمان سلب ہو گیا، میں کفر تک پہنچ گیا۔ داڑھی کا مسئلہ ہے، صالحین کے لباس کا مسئلہ ہے، فتاوجات کا مسئلہ ہے، فقہی مسائل ہے، احادیث مبارکہ ہے، قرآن کی آیات ہے، اس کی توضیحات ہے، وہ تشریحات ہے، یہ سب ایسے مسائل ہے، یا آدمی تھوڑا بھی بھول چوک کر لیا یا پھر تھوڑا بھی حقارت سے کچھ کرنے کی کوشش کی تو ہوتا ہے کہ بعض مرتبہ جملوں کی وجہ سے، بے ادبی کی وجہ سے، اور بے ادبیاں اس درجے کی رہتے کہ ایمان سلب ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس سے بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ اب آگے دیکھو اس آیت کے اندر پیغام ہے، قولوا قولا سدیدا، جب زبان ٹھکانے پر ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا دو چیزیں ایسی ہیں اگر کوئی اس کی حفاظت کر لے میں اس کی جنت کی ضمانت لیتا ہوں۔ ایک تو بشارت اور ایک ہے ضمانت، کتنا بڑا فرق ہے۔ بشارت یہ ہے کہ ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، علی فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، عبید اللہ بن زیاد فی الجنہ، یہ عشرہ مبشرہ کے صحابہ ہیں۔ 10 صحابہ کے سلسلے میں حضور نے فرمایا فی الجنہ، اور قرآن نے کہا پورے صحابہ کے سلسلے میں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، پورے کے پورے وہ صحابہ ہیں ان سے اللہ راضی ہے اور یہ اللہ سے راضی ہے، یہ سب کے سب جنتی ہیں۔ لیکن یہ جنت کی بشارت ہے اور ایک ضمانت ہے۔ آپ کو معلوم ہے عدالت میں جو رہائی ہوتی ہے وہ ضمانت پر ہوتی ہے۔ حضور گارنٹی دے تو میں ان کے لیے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں، میری ضمانت ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ دو چیزیں ہیں کہ ایک ما بین اللحیین، دو جبڑوں کے درمیان، یعنی زبان ہے، یہ زبان کی حفاظت کرو۔ اگر کوئی آدمی اپنی زبان کی حفاظت کرے گا میں اس کے جنت کا ضامن ہوں۔ دوسرا ما بین الفخذین، دو رانوں کے درمیان، یعنی اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے گا، اپنی زبان کی حفاظت کرے، اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اور کیا چاہیے بھائی؟ یہی وہ جملے ہیں ہمارے اکابر اکثر اوقات خاموش رہا کرتے تھے۔ اب دیکھو جب انسان کی زبان کنٹرول میں ہوتی ہے تو پھر آگے جو جملہ ہے یہ دیکھو، یصلح لکم اعمالکم، جب قولوا قولا سدیدا کا جو مفہوم ہے اس پورے مفہوم پر جب عمل ہو جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ یصلح لکم اعمالکم، اللہ تمہارے اعمال کی اصلاح کی تمہیں توفیق دے دیتے ہیں۔ یہ مفہومی ترجمہ بتا رہا ہوں تاکہ لوگوں کو سمجھ میں آ سکے۔ جب ایک چیز پر عمل ہو گیا پھر ہمارے جو اعمال ہیں ان اعمال کے اندر اللہ صالحین کی قوت پیدا فرما دیتے ہیں، ہمارے اعمال لے کر صالح بن جاتے ہیں اور ہم خود اپنی طبیعت میں نیک اور صالح بن جاتے ہیں۔ میں کیا ضرورت فلاں کیا کر رہا ہے، اس کے گھر میں کیا چل رہا ہے، اس کے محلے میں کیا چل رہا ہے، فلاں کے گھر کے اندر کیا چل رہا ہے، فلاں کا لڑکا کیا کر رہا ہے، فلاں کی لڑکی کیا کر رہے، اتنی زیادہ چاپلوسی اور جاسوسی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ چل رہا ہے اور یہ ہو رہا ہے، ہماری زبان قینچی کی طرح چلتی ہے اور چل رہے چھک چھک ہماری زبان چل رہی ہے۔ اس کا نقصان یہ ہے کہ ہمارے اعمال ضائع ہو رہے ہیں۔ یصلح لکم اعمالکم، پھر اس کے بعد
یغفر لکم ذنوبکم، اعمال کی اصلاح بھی ہو جاتی ہے، پھر اللہ فقد فاز فوزا عظیما، اپنے زبان کی حفاظت کرو، پھر اس کے بعد من یطع اللہ ورسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، فقد فاز فوزا عظیما، اور فوزا عظیما کہا، اللہ فرماتے ہیں کہ بہت بڑی کامیابی کو پا لیا، کامیاب ہوا، انتہائی درجے کامیاب ہو گیا۔ یہ خطبہ نکاح پر جو آیتیں پڑھی جاتی ہیں یہ اس کا پیغام ہے۔ اب ایک حدیث کے ہلکی تشریح کر کے جو 5 چیزیں میں بتایا تھا اسے بتا کر بات ختم کر دیتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا کلھا متاع، دنیا پوری کی پوری متاع ہے۔ متاع کسے کہتے ہیں بھائی؟ متاع کہتے ہیں ایسی چیز جس سے نفع حاصل کرتے ہیں، جس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ یہ مائک ہے، یہ بھی متاع ہے، یہ کرسی ہے، یہ بھی متاع ہے، جس قالین پر ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہ بھی متاع ہے، جو ہمارے کپڑے ہیں یہ بھی متاع ہے، جو چپل اور جوتیاں ہم پہنتے ہیں یہ بھی متاع ہے۔ الدنیا کلھا متاع، یہ پوری کی پوری دنیا متاع ہے۔ اللہ نے مومن کے لیے اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ چاند، یہ سورج، یہ سیارے، یہ کہکشاں، یہ دریا، اس کی طغیانیاں، یہاں کا پانی، یہ روشنیاں، یہ قمقمے، اللہ نے یہ سب کچھ سب متاع کہا، یہ سب متاع ہے۔ لیکن ان سب چیزوں میں بہترین متاع کیا ہے؟ المرأة الصالحہ وخیر متاع الدنیا، اور دنیا کی بہترین متاع المرأة الصالحہ، بہترین عورت ہے، نیک عورت ہے، صالح عورت ہے۔ اب یہاں دیکھو سمجھنے والا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا پوری کی پوری دنیا متاع ہے، اور یہ پوری دنیا فنا ہے، نہیں دنیا باقی ہے۔ اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت، قیامت کے آثار، اس کا جو پس منظر ہے پورا اٹھا کر دیکھو تو خلاصہ کلام میں ہے کہ یہ پوری دنیا فنا ہے۔ کل من علیہا فان، سب فنا، آسمان، زمین، سورج، چاند، ستارے، اور ایک وقت میں پوری دنیا فنا۔ اس کا مطلب یہ ہوا وہ خیر المتاع، وہ بہترین متاع المرأة الصالحہ، یعنی یہ بھی فنا ہونے والی چیز ہے، نہ عورتیں باقی ہیں نہ مرد باقی ہیں، یہ بھی فنا ہونے والی چیز ہے۔ لیکن فنا ہونے والی چیزوں میں دنیا کی بہترین متاع، استمتاع، فائدہ حاصل کرنے والی چیزوں میں نیک عورت۔ اب نیک عورت کون بھائی؟ وہ بھی ایک پیمانہ ہے نہیں، نیک عورت ایک جملہ سن رہے، نیک عورت، اللہ اکبر، تہجد کو کھڑ گئی، نہیں، 5 وقتہ نمازی، یہ بھی اجزاء ہیں۔ نیک عورت کون؟ چل رہا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جا کر پوچھتے حضرت کون نیک عورت؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام گھر کو ایک موقع پر آ کر پوچھے بیٹی میرا بیٹا اسماعیل کہاں ہے؟ کہا کہ باہر بھٹکنی، گھر میں کھانا نہیں، پینے پانی نہیں، ناشکری والے الفاظ۔ کھڑے ہو کر پورا سنیں، جاتے وقت بولے میرا بیٹا ہے تو گھر کی دہلیز بدلنے بولو، تم بول تو چلے گئے۔ اسماعیل علیہ السلام نے آ کر پوچھے کون تو بھی آئے تھے کہ ہاں ایک بزرگ، کیا بولے؟ گھر کی دہلیز بدلو بولے۔
اسماعیل علیہ السلام بولے تمہاری امی کیا جاؤ. اس میں اشارہ ہے گھر کی دہلیز میں زندگی کرنے کے قابل نہیں. اسی کی طرف اشارہ، دہلیز بدلو پھر تم نہ بدلو، چلتے رہے. دوسری بیوی ایک موقع پر پھر ہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام کے سلسلے میں لکھا ہے حضرت گھر کے گزران کے لیے اکثر جنگلات میں شکار کر کے لایا کرتے تھے. شکار کے موقع ہوتے تھے، آدمی کو بہت دیر لگ جاتی ہے. آدمی جنگلات میں جو شکار کرنے کا مزاج رکھتے نا، راتوں رات گزر جاتی. اور کچھ لوگ مچھلی کے شکار کے شوقین رکھتے نا، انہوں تو ماشاء اللہ. کالم سے ایک مرتبہ آ رہا تھا، میں دیکھا ہمارے شہر کے کئی نوجوان کب سے بیٹھے ہوئے، صبح سے بیٹھے ہیں، سورج غروب ہو رہا ہے. ایک شوق ہوتا ہے کہ ایک انسان کو. بہرحال اس طرح کا مسئلہ. تو دوسری بیوی گھر میں تھی، آئے کہاں ہیں؟ بولے پانی پیتے ہیں، کیا حال ہے، کیسا، خیر خیریت پوچھنے کے بعد ایک اسلامی طرز پر بااخلاق انداز سے چلے گئے. جاتے وقت بولے بیٹی اسماعیل آئے تو بولنا کہ گھر کی دہلیز بہت بہتر ہے، اس کی حفاظت کرو. واپس آئے، آ کر بولے کیا مسئلہ ہے، کوئی آئے تھے؟ ہاں ایک بزرگ آئے تھے. کیا ہے مسئلہ؟ ایسا فلاں فلاں. ٹھیک ہے، کیا بولے؟ یہ گھر کی دہلیز بہت اچھی ہے کہتے ہیں، یہ محفوظ رکھنا کہتے ہیں. اب کے سر کا ہمارے زبردست پالش کے ڈھیلیجا نہیں تھی، کیا کہ ادھر ایک لکڑی ادھر ایک لکڑی ڈال کو بنا لیتے تھے، بالکل اسی طرح کے مکان تھے. بہترین متا. تو نیک بیوی وہ ہوتی ہے جس کی زبان سے پتا چلتا ہے کہ انہیں نیک ہے یا بد ہے. تو زبان معیار ہے انسان کا. تو اس آیت کے اندر پہلا ہی جملہ یہ ہے کہ قولوا قولا سدیدا. جب یہ ہوتا ہے تو پھر یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. اور حدیث کی روح سے بہترین متاع دنیا کی نیک اور صالح عورت ہے. مستورات بھی سنتے رہتی، بیان مجھے معلوم. اس لیے میری درخواست ہے ہماری ماں بہنوں سے، میں درخواست کرتا ہوں کہ اپنے زبانوں پر کنٹرول رکھو. جب اپنی زبانوں پر کنٹرول ہوگا، اللہ کی عزت و جلالت کی قسم تمہارے گودوں میں پلنے والے بچے نیک ہوں. گھر میں کھانا پکانے گئے، کیا بھی بڑا مشکل مسئلہ نہیں، استغفر اللہ، جتنی استطاعت ہے استغفار کی کثرت، پھر اس کی برکت، اس کے اثرات گھر میں جتنے افراد کھانا کھاتے اس پر. یہ سب بہت گہری باتیں ہیں. استغفار کی برکت کیا ہے؟ جب ایک عورت گھر میں کھانا پکاتے وقت انہیں استغفار پڑھتی ہے تو پھر کھانے پر اس کا اثر کیا ہوتا ہے؟ بہت زیادہ برکت ہوتی ہے. اس کی نسل میں برکت ہوتی ہے. نسل میں برکت کا مطلب 10 اولاد نہیں ہے، یہ بھی ہے اللہ اس سے وہ کام کھڑا کرتے ہیں جو امت کو ضرورت ہوتی ہے. یہ ہے برکت کا مطلب. یہ پورا پیمانہ مستورات کے ہاتھ میں ہوتا ہے. گزشتہ جمعہ میں بھی آخر میں نکاح کرنے والے کے حالات اور اس پر کب نکاح فرض ہو جاتا ہے، کب واجب، یہ 5 چیزیں میں نے بتائی تھی. نمبر 1 فرض، نمبر 2 واجب، نمبر 3 سنت مؤکدہ، نمبر 4 مکروہ، نمبر 5 حرام. اب اس کی تھوڑی سی تفصیل ایک 5 منٹ میں انشاءاللہ بات ختم. ایک مرد کے لیے نکاح کرنا کب فرض ہو جاتا ہے؟
انہیں جوان ہیں، بیوی کے نان و نفقے پر قادر ہیں۔ نان و نفقہ کا تو ایک تو انہیں جوان بھی ہے، انہیں شادی ہوا تو بیوی کو کھانا کپڑا مکان دینے پر طاقت استطاعت یعنی کماتا انہیں، اور اگر انہیں شادی نہیں کرا تو زنا میں مبتلا ہو جانے کا اسے خوف ہے، زنا میں مبتلا ہو جانے کا اسے غالب یقین ہے۔ تو اب ایسی صورت میں ایسے انسان کے لیے نکاح کرنا فرض ہے۔ بات سمجھ میں یا اور ایک مرتبہ سمجھا دوں، ایسا انسان جو کماتا ہو، بیوی کے کھانا کپڑا مکان پر استطاعت رکھتا ہو اور انہیں جوان بھی ہے، اگر شادی نہیں کریا تو زنا میں مبتلا ہو جانے کا اسے پورا یقین ہے، تو ایسی صورت میں اس کے لیے نکاح کرنا فرض اور ضروری ہے، ورنہ گنہگار ہو۔ نمبر 2، ایک آدمی جوان ہے، بیوی کے نان و نفقے پر قادر بھی ہے، جوان ہے، بیوی کے نان و نفقہ گھر دینے پر قادر ہے، کماتا اچھا، اب انہیں شادی نہیں کریا تو پھر انہیں زنا میں مبتلا ہونے کا خوف ہے۔ شادی نہیں ہوا تو میں اس گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہوں، پورا یقین ہوگا اسے، اور اس کے اندر استطاعت بھی ہے، اب اس کے لیے شادی کرنا فرض، اب یقین کے درجے سے ہٹ کر اسے گمان ہے، تب واجب۔ تیسری صورت سنت مؤکدہ، استطاعت ہے، شادی پر نان و نفقہ دینے پر، کھانا کپڑا دینے پر طاقت ہے، استطاعت رکھتا ہے، لیکن اسے اس کے اندر شہوت بھی ہے، انہیں استطاعت بھی رکھتا ہے، تو ایسی صورت میں اس کے لیے شادی کرنا سنت مؤکدہ ہے۔ تیسری صورت مکروہ۔ مکروہ کی صورت یہ ہے کہ ایک آدمی شادی کریا، انہیں شادی کریا تو اس کے اندر استطاعت ہے، بیوی کو مہر دے سکتا ہے، نان و نفقہ دے سکتا ہے، سب کچھ اس کے اندر استطاعت و طاقت ہے، لیکن میں ظلم کروں گا نہ کر تو اسے اپنے آپ پر خوف ہے۔ یہ لفظ دیکھو، میں شادی ہوا تو میں ظلم کر سکتا ہوں، یعنی اس کی فطرت سے اتنا معلوم، میں درندہ، میں بھیڑیا، میں ایک عورت کو لے جا کر نبھا نہیں سکتا، میں اس کے ساتھ ظلم زیادتی کر سکتا ہوں، وہ معلوم رہتا نا۔ برتن میں کیا ہے وہ برتن والے کچھ نہ معلوم ہوتا ہے، تو انسان کے اندر کیا اسے معلوم رہتا ہے، اگر اسے خوف اپنے آپ پر، تو ایسی صورت میں اس کے لیے شادی کرنا مکروہ ہے۔ پانچویں صورت، باوجود استطاعت طاقت سب کچھ ہونے کے، اگر اسے پکا یقین ہے، 100% یقین ہے، میں شادی کریا تو میں اتنا بڑا ظالم، میں اس کے پر ظلم کرتا ہوں، سوچ کر اسے پکا یقین ہے، اب ایسی صورت میں اس کے لیے نکاح کرنا حرام ہے، وہ کسی کی بچے کو لا کر گوڑ ڈال لینا بھی۔ سمجھ میں آیا؟ عورت ہے نا، اللہ اسے بنایا تو اتنی ٹیڑھی پسلی سے، اسے ایک دم ہمیں سیدھا کرتی کر کو کوشش کرے، پھٹ کر ٹوٹ جاتے، نہیں ہوتا۔ بعض مرتبہ ٹیڑھی چیزوں میں حسن رکھتا ہے، اللہ آنکھ کی پتلیاں بنائی، اسے ٹیڑھا اتنا بنایا، اسے پورا بلیڈ میں مار ڈالو، مار ڈال کو ماسک کی رات میں لائٹ ڈال کو دکھا دے، سامنے والا بھاگ جاتا ہے۔ چند چیزیں ٹیڑھی ہیں
اللہ نے انسان کے حسن کو اسی میں سجا رکھا ہے. عورت کو بھی اللہ نے ٹیڑھی پسلی سے پیدا کیا ہے، اس لیے اسے ایک دم سیدھا اور اسٹریٹ تب نہیں. ایک اچھے اخلاق بھی ہوتے ہیں. بیوی کو مارنے کا حکم ہے شریعت میں. کیسا معلوم؟ مسواک لے کر ایسا کان سے اوپر نہیں اٹھنا، ایسا بیلاک بات جیسا ڈنڈے لکڑیاں اٹھانے کو مار چنیا کرتا رہے، سب جانوراں کا کام انسان کر. اور آج کل تو وہاں گلاٹا ہوا کہ تو سنبھالے سو تو سنبھالا کنیج بدلتے نہ مرتا کہ تو بھائی کو اوپر ہاتھ اٹھا رہے سو کہتے وہ لفظ آنے سے پہلے ہاتھ کو روک لینا. سمجھ میں آ رہی بات ہے؟ ہمیں اوور ایکٹ کرنے گا تو ادھر سے وہ جملہ آتا سو اور 4 جنے بیٹھے تو بھی وہ بولتی مرتبہ نہ کہہ رہے تو بھائی کے اوپر ہاتھ اٹھا رہا تھا. اسلام میں اصلاح کے طریقے ہیں، اس کا ایک طرز ہے. ایسا مسواک کرنا، کان سے اوپر نہیں اٹھنا، ضرورت پڑ گئی تو جمعہ میں خطبہ سننے